بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ سب سے پہلے میں آپ کو اپنے یوٹیوب چینل ڈیوائن ریکٹ میں ویلکم بیک کرتا ہوں۔ امید کرتا ہوں آپ سب خیر و عافیت سے ہوں گے، اینڈ میری بھی دعا ہے آپ ہمیشہ ہنستے مسکراتے اور اچھے لمحوں کو لطف اندوز کرتے رہیں۔ میں ہوں محبت علی، آج آپ کے لیے بہترین ایک انٹرسٹنگ سٹوری لے کر حاضر ہوں۔ آدمی فطرت سے کچھ صلاحیتیں ساتھ لے کر آتا ہے، مگر اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے ہاں جس انسان کی قدر و قیمت ہے وہ انسان خود اپنے ارادے سے ابھرتا ہو۔ ایسے ہی ایک عظیم انسان کی لائف سٹوری کے اوپر ریئیکٹ کریں گے جس کا نام ہے طٰہٰ ابن جلیل۔ اس کی خود و زبانی سنیں گے کہ اس کی زندگی میں دین کیسے آیا۔ I got into کالج میں ایک ایسا لائف سٹائل تھا جس میں کوئی فکر فاقہ نہیں ہے اور آپ بس عیاشی کی زندگی گزارے. And then I went to university and I was living a life on this slogan which is YOLO, you only live once. اب میں نے یہ سوچا ہوا تھا کہ بس کھاؤ پیو اور عیش کرو، فکر نہ فاقہ، عیش کر کاکا، اور جو تم کر سکتے ہو اس لائف میں انجوائے کرو، بیکاز آخرت کی زندگی کو کس نے دیکھا ہے. اور ایک وہ جوانی کی زندگی ہوتی ہے نا، اس میں فیئر لیس بندہ ہوتا ہے. اور پھر ہم تھے بھی ایسے پارٹی بوائز جس میں we used to have fun all day long and we used to go to university and have fun and سارا دن گھومنا پھرنا کھانا پینا and we used to scan all the restaurants of اسلام آباد. اور رات کو گھر آئے، کوئی اللہ کا خوف نہیں، کوئی نمازیں نہیں، کسی قسم کی سچویشن نہیں. Now watch this picture. یہ بیسکلی میرے شاید کالج یا اس دور کی بات ہے کہ جس میں I was into parties, I was into fights, I was into gang fights. اور اس طرح کی زندگی میں گزارا تھا جس میں I wanted to have this peace inside my heart. اور چونکہ میں چاہتا تھا کہ بس زندگی کو ایسے مشن پہ گزارا جائے، ایسے لائف سٹائل میں گزارا جائے جس میں آپ کو کوئی فکر پرواہ نہیں ہے اور آپ لوٹ مچا رہے ہیں اور سارا دن ہم گھومنا پھرنا عیاشی کرنا. So this was kind of lifestyle which I lived، اور جس میں میں سکون ڈھونڈنے کی کوشش کر رہا تھا. I went into gang fights, I went into traveling, I went into a lifestyle جس میں بس گھومنا پھرنا تھا. ہر طرح کی ایکٹیویٹی، ہر طرح کے ماحول کو میں ایکسپیرینس کرنا چاہ رہا تھا کہ کسی میں تو مجھے سکون مل جائے. جب میں ٹریولنگ میں گیا تو اٹ واز آل اباؤٹ فن اینڈ ایکسپلورنگ دا ورلڈ، اور اس میں گانا اور ناچنا اور ہر چیز تھی، لیکن there was no عبادات، نو ذکر اللہ سبحانہ تعالیٰ، نو جو اللہ ایک ہوتا ہے نمازوں کی پابندی، کچھ بھی نہیں تھا. اور ایک ایسا لائف سٹائل تھا جس میں گناہوں سے بھرا ہوا. I don't want to go into details، لیکن میں اپنی زندگی کے ڈفرینٹ آپ کو میں اسٹیجز بتانا چاہتا ہوں کہ میں پہلے گیا I was involved into حرام relationships. شاید مجھے اس میں سکون ملے، شاید this is what the American dream looks like. اور ہماری تربیت گھر والوں کے ساتھ ساتھ ہالی ووڈ نے اور بالی ووڈ نے کی ہوئی تھی. میری زندگی میں والد کا کردار پارٹلی ہالی ووڈ نے پلے بھی کیا اور بالی ووڈ نے والدہ کا کردار ایک ادا بھی کیا، کیونکہ سارا دن اس پہ ہوتے تھے ہم لوگ. اور لالی ووڈ نے شاید سوتیلی ماں کا کردار ادا کیا کہیں نہ کہیں، وہ تو ہم دیکھتے ہی تھے. تو جب وہ آپ دیکھ رہے ہوتے ہو اور آپ کی پرسنالٹی اس طرح بنتی جاتی ہے، دین یو وانٹ ٹو لیو لائک اے مووی، کہ جس میں شغل ہے، اٹس آل فن اینڈ دیر از نو بیڈ اینڈنگس. تو اس طرح کے لائف اسٹائل میں گزارنا چاہ رہا تھا جس میں اٹ واز آل فن اینڈ پارٹی اینڈ پمپ اینڈ شو. آئی وینٹ ٹو ڈو حرام ریلیشن شپس. یس، کچھ مہینوں کے شروع میں چسکا ہوتا ہے، مزہ ہوتا ہے. And some of the friends used to come to me کہ یار لالے کس طرح سے کرتا ہے تو how do you مطلب give us some tips, and I became love guru کہ یار بتا کس طرح سے پھنسانا. اور میں ان کو ٹپس دیتا کہ بات سن، اب بڑا چیتا بن دیکھے، بات سن، زندگی کے اصول یاد رکھ، تجھے جھوٹ بولنا آنا چاہیے اور تجھے یہ کرنا اعوذ باللہ، اور میں ان کو گناہوں کی دعوت دیتا اور اس طرح کی چیزیں. لیکن اس میں مجھے الٹیمیٹلی ریئلائز ہوا کہ میرے دل کو سکون اور چین نہیں مل رہا، کہ ہم نے ایسے سے کام کرنا شروع کر دیے جس میں اسلام آباد کی پولیس ہمارے پیچھے ہوتی تھی ایک زمانے میں، اور ہم آگے ہوتے تھے. اور ہم مطلب اتنے انفارچونیٹلی وہ فیئرلیس ہو گئے تھے کہ رب کا بھی خوف نہیں ہے کہ شاپس میں اور مال میں جا رہے ہیں اور اپنی پسند کے کارٹنز اور اپنے پسند کی چیزیں اٹھائیں. اینڈ وی ڈنٹ یوز ٹو پے، ہم نے کچھ پے نہیں کرتے تھے اور بس اپنے پاس اٹھائے اور وہ باہر لے کے آ گئے. بیکاز تھا کہ یہ لائف تو ہماری لائف ہے، ہم سے کون سوال کرتا ہے، ہم سے کون پوچھ سکتا ہے، ہمیں کون روک سکتا ہے. وی ور ٹرائنگ ٹو بی ویری شارپ اینڈ اسمارٹ، لیکن اٹ واز ایکچولی حرام دیٹ وی ور ڈوئنگ. اور اس طرح کی چیزیں کرنا شروع کر دینا اور الٹیمیٹلی گناہوں میں جانا شروع کر دینا اور اتنے رسک لینا شروع کر دینا کہ ڈر لگنے شروع ہو گیا کہ کہیں ہم جیل میں نہ چلے جائیں یا ہم گن شاٹ میں مر نہ جائیں. اس طرح کی لائف گزارنا شروع کر. شکر ہے بینک رابری نہیں کی، الحمدللہ وی ڈنٹ راب اے بینک، لیکن اس ایکسٹریم پہ جا رہے تھے کہ جس میں کچھ پتہ نہیں تھا کہ کل کو کیا ہو جائے گا. اور جس فیلڈ میں بھی جا رہے تھے نا، سکون اور چین
کا نام نہیں تھا, حالانکہ آئی ہیڈ الحمدللہ اللہ تعالیٰ کے فضل سے ایوری تھنگ ان مائی لائف. اور وہ زندگی جو میں نے ہمیشہ امیجن کی تھی کہ یا اللہ مجھے یہ چاہیے اپنی لائف میں, آئی ہیڈ ایچ اینڈ ایوری تھنگ, منی, کار, ایک گناہوں کی زندگی وچ از گرل فرینڈز, پارٹیز, اچھے دوست, اچھی کمپنی, کوئی کسی کو ٹینشن نہیں, ہیلتھ, آئی ہیڈ ایوری تھنگ. لیکن جو ایک خوشی ہوتی ہے کہ آپ یار یو وانٹ ٹو اچیو دس پینیکل, اینڈ وین یو ریچ دیٹ پینیکل ان لائف, آپ کو وہ ملتی نہیں کہ یار یہ کیا. سارا دن گھومنے پھرنے کے بعد جب ہم رات کو گھر آتے تھے, اور when I used to hit my bed, I was like کہ میں نے کیا کیا, کسی کا والعیاذ باللہ کسی کو مارا یا سر کھولا یا گناہوں کی زندگی, یا ریسٹورینٹس میں گئے کھانا پینا اور باپ کا پیسہ لٹایا اور واپس آ کے دس از لائف, از دس مائی لائف, I used to question this. اور میری زندگی کو نا بہت سارے انسیڈنٹس نے چینج کیا, لیکن مینلی تین انسیڈنٹس نے بہت افیکٹ کیا. نمبر 1, I was in ملتان, اور ملتان میں ہی میں اس جگہ سے, ایون جب میں ملتان میں تھا میں گزرا بھی صحیح, اینڈ آئی سو دیٹ پلیس سبحان اللہ, جہاں پہ کنسرٹ ہو رہا تھا. اور اس کنسرٹ میں ہم کچھ دوست گئے ہوئے تھے, اینڈ وی ور پارٹنگ اینڈ وی ور ڈانسنگ اینڈ وی ور مطلب جان مجھے طرح ناچ رہے تھے. اور وہ بیچ میں مغرب کی نماز بھی آئی اور مغرب کی نماز بھی گزر گئی, اور ہم ناچنا گانا, اور وہ ایک عجیب سا ایک ماحول تھا, ہم لوگ مزہ انجوائے کر رہے تھے, اس میں مزہ آ رہا تھا اور سب کچھ. اور جس میں شاؤٹ آؤٹس بھی ہو رہی تھیں, لوگ آ کے اناؤنسمنٹس کر رہے تھے, ڈفرینٹ باتیں ہو رہی تھیں گانوں کے بیچ میں پازز میں. ایک شخص آئے اور انہوں نے کہا کہ میں اناؤنسمنٹ کرنا چاہتا ہوں. میں کہ ٹھیک ہے آئیں, کچھ کہنا چاہتے ہیں کہ لاسٹ سانگ واز امیزنگ اینڈ اٹ بلیو اس اوے, اور اس کی بات کرنا چاہتے ہوں. اور وہ آئے, انہوں نے کہا کہ میں ابھی سامنے والی مسجد سے جو ساتھ کچھ اسٹریٹ پیچھے ہے وہاں سے نماز پڑھ کے آ رہا ہوں, اور آپ لوگوں کے ناچنے اور گانے کی آوازیں اس مسجد کے اندر تک آ رہی تھیں. تھینک یو سو مچ فار رولنگ آف ہیئر. آپ کا بہت شکریہ, آپ نے ہماری نماز کو تباہ و برباد کیا. اینڈ ہی لیفٹ دا اسٹیج اینڈ ہی ونٹ اوے. اٹ ہٹ می ریئلی ہارڈ کہ میں بھی تو مسلمان ہوں, مغرب کی اذان کب ہوئی, نماز کب ہوئی, ہم نے تو پرواہ نہیں کی. وجہ کہ پرواہ کرتے ہیں, سوچتے میں تو کانسرٹ میں ناچ رہا ہوں, اور ہمارے ناچنے اور ہماری آوازوں اور شور اور ان ووفرز اور سپیکرز کی جو آواز ہے مسجد کے اندر تک پہنچ رہی ہے اور نمازیوں کو ڈسٹرب کر رہی ہے. What kind of a Muslim you are? اس سے بہت زور سے اسٹرائک کیا, اور بالکل ایسے جو ایک اس انسان کی جان نکل جاتی ہے نا, وہ جان نکل گئی. پھر ہم نے کہا یار بات تو ٹھیک ہی ہے اس نے, لیکن کیا کریں, آپ کنسرٹ میں آئے ہوئے ہیں. تو ہم نے بڑی جبر کیا کہ یار چلو ناچتے ہیں اور اس فیلنگ کو اوور کم کرتے ہیں, اور ہم نے دوبارہ ناچنا بھی شروع کر دیا. لیکن دیٹ فیلنگ نیور وینٹ اوے. اور الٹیمیٹلی ہم نے کہا کہ یار بس نکلو یار, چلو جاتے ہیں کچھ کھانے پینے چلتے ہیں, اور ہم کھانے پینے چلے گئے. اینڈ دیٹ اسٹیڈ ود می فار اے لانگ ٹائم. کہ کتنی افسوس کی بات ہے کہ جس محفل میں تم ہو, اس محفل کی آوازیں مسجد تک پہنچ رہی ہیں, اور مسجد میں نمازیوں کی نماز ڈسٹرب ہو رہی ہے. What kind of a Muslim you are? And you call yourself عاشق رسول اور محب رسول, اور you call yourself a Muslim. So it stayed with me for a long time and gave me guilt. دوسری چیز, جب میں اسلام آباد میں تھا, I used to go to a club which is it's a sports club, وہ والا کلب نہیں, اتنا بھی میں, ٹھیک ہے, تو وہ اس کلب میں جاتا سوئمنگ کرنے کے لیے اور جم کرنے کے لیے. اٹس نون ایز گنز کلب, ابھی بھی ہے شکر پوریا میں, اسپورٹس کمپلیکس کے ساتھ ہے جو آپ لوگ جانتے ہیں. تو وہاں پہ میں وہاں سے واپس آتا تھا رات کو لیٹ سوئمنگ کر کے. تو جب میں واپس آ رہا تھا تو میں دیکھتا کہ مسجد کے باہر نا کچھ گاڑیاں کھڑی ہوئی اور نماز ہو رہی ہے عشاء کی, اور میں اکثر اسکپ کر کے گھر چلا جاتا کھانا کھانے کے لیے. ایک دم مجھے خیال آیا کہ یار مسجد میں جماعت ہو رہی ہے اور جو اسپیکر اوپر لگے تھے تو آواز بھی آ رہی تھی کہ اذان جماعت کے قرآن پڑھا جا, اور تم ڈھیٹ بن کے نکل جاتے ہو. تم تو مسجد میں نماز پڑھ لیا کرو چلو کبھی کبھی. اور the biggest obstacle for me to start praying was وضو, کہ یار وضو کرنا پڑے گا, چھوڑو وضو بڑا مسئلہ تھا میرے لیے کہ وضو کرنا. جب وضو ہوتا تو پڑھ لیتے تھے, لیکن جب وضو نہیں ہوتا تھا تو پھر it was tough. تو چونکہ میں سوئمنگ کر کے آ رہا ہوتا تھا, اور میرا جو فقہی جو ذہن تھا اس ٹائم کا, وہ کہتا تھا کہ چلو آپ نے ڈبکی مار لی پول میں اور آپ نے شاور لے لیا تو دس مینز آپ کا وضو ہے, لیکن اس طرح وضو نہیں ہوتا. تو وضو کے لیے نیت چاہیے ہوتی ہے, آپ نے بسم اللہ پڑھنا ہوتا ہے, آپ نے نیت, کیونکہ ہر عبادت کے لیے نیت چاہیے ہوتی ہے, اور وضو کی عبادت ہے تو آپ کی نیت ضروری امپورٹنٹ ہوتی ہے. میں نیت تو کرتے نہیں تھا, بس سوئمنگ کر کے آ گیا اور ایسا کہ میرا وضو ہے, چونکہ میرے ہر چیز گیلی ہو گئی ہے. تو میں کہ چلو یار ٹھیک ہے, اور میں گاڑی پار کر کے وضو کی حالت میں ہوں تو نماز پڑھ لیتا ہوں. اور میں جب نماز پڑھ رہا تھا اس مسجد میں, تو اس مسجد میں نماز کے فوراً بعد 10-15 منٹ کا ایک درس ہوتا تھا. وہ میرے جو بھی شیخ ہیں ماشاء اللہ, وہ شیخ درس دے رہے تھے. اور میں چونکہ وہ ایک سوئمنگ اور اسٹیم لینے کے بعد اور سونا بات لینے کے بعد یو آر فیلنگ مچ ریلیکس, یو وانٹ ٹو سٹ اینڈ ریلیکس, اور ایک آپ اسپریچول ایسے فیل کر رہے ہوتے ہیں, تو آج تو سے کہ چلو سن لیتے ہیں مولوی صاحب کیا کہہ رہے ہیں. اور اس درس میں جو بات بتاتے تھے وہ ایگزیکٹلی میری لائف کے نا 1 ڈگری اپوزٹ تھی. منہ سے گالی نہیں دینی چاہیے, جھوٹ نہیں بولنا چاہیے,
حرام کام نہیں کرنا چاہیے, فلاں نہیں کرنا چاہیے, فلاں نہیں کرنا چاہیے. آئی واز ڈوئنگ ایچ اینڈ ایوری تھنگ, اور ہر چیز مجھے نا نگیٹ کرتی کہ یو آر ناٹ دس پرسن. جو اللہ تعالیٰ ایک مسلمان سے ڈیمانڈ کرتے ہیں, مسلم شوڈ بی لائک دس, یو آر 180 ڈگری اپوزٹ ٹو دیٹ پرسن. سر اس کو اگنور کیا, کچھ دوبارہ مسجد میں آیا, اور کرتے 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 جب وہ سننا شروع کیا, آئی اسٹارٹڈ فیلنگ ashamed of myself کہ یہ کیا چل رہا ہے. اور اس سے ہوا یہ کہ میرے اندر نا ایک جنگ شروع ہو گئی میرے اندر نفس میں, کہ میں اپنے جو دن گزار کے آ رہا ہوں یونیورسٹی میں اور دوستوں کے ساتھ, دیٹ از ایگزیکٹلی گوئنگ دیٹ وے. اور جو یہ مولانا صاحب قرآن سے اور حدیث سے باتیں بتا رہے ہیں یہ تو صحیح ہے یہ ٹھیک, لیکن یہ اس کے ایگزیکٹلی اپوزٹ ہوں. پہلے تو اس سب کو میں انجوائے کرتا تھا, ان سب حرام ایکشنز کو, لیکن الٹیمیٹلی ہوا یہ کہ آئی اسٹارٹ فیلنگ گلٹی اباؤٹ دوز تھنگس, کہ میں کیا کر رہا ہوں. ایک اندر سے نا جنگ چھڑ گئی. اور مجھے یاد ہے ہماری سائیکالوجی کلاس ہوتی تھی, اس میں ہمارے بڑے ایک اچھے ٹیچر تھے, انہوں نے ہم سے ایک ایکٹیویٹی کرائی. انہوں نے کہا کہ آئی گیو یو مے بی کچھ منٹس, مجھے ایکچولی یاد نہیں ہے, مجھے سارا سینیریو بھی یاد نہیں ہے, کلاس میں تھے. آئی گیو یو سم ٹائم 10 منٹ. اس میں آپ لوگ ڈگ ڈیپ ان سائڈ یور سیلف اینڈ آسک یور سیلف ون کوسچن, وٹ ڈو یو وانٹ ٹو بیکم ون ڈے ان یور لائف. ہاؤ ڈو یو امیجن یور سیلف, وٹ ول یو بی ڈوئنگ آفٹر مے بی لائک 5 years or 10 years, what do you want to become in your life. اور اس میں جو ہے نا وہ سب سے کوشچنس پوچھنا شروع ہوئے. somebody said I want to become a car racer, somebody said I want to become a doctor, some said I want to become an actor or a painter or a director or something. It's like I want to become a teacher. جب میری بھی بات آئی, I was one of the most notorious guy of my universities, ٹھیک ہے, I was famous for that. تو جب میرے بات آئی, نے کہا اب دیکھتے ہیں کیا بولے گا. I said کہ I want to work for Islam. میں اللہ تعالیٰ کے دین کا کام کرنا چاہتا ہوں. And everybody just اس کو دیکھو, یہ کون ہے, یہ ایسا ہے, یہ ویسا ہے, اور یہ ایسی باتیں کر رہا ہے, اور ہاں 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 تم کہاں ایسے بنو گے. اینڈ یو نو واٹ, اس ٹائم نا میرا نفس مجھے اندر سے کہتا کہ آئی وانٹ ٹو بی دس پرسن ون ڈے, بٹ جو میرا فزیکل سیلف تھا اور میرا جو کرنٹ بینگ تھا وہ اس ایگزیکٹلی اپوزٹ تھا. اینڈ پیپل ڈونٹ نو می کہ میرے اندر کیا چل رہا ہے اور جنگ چل رہی ہے. اینڈ آئی سیڈ سو آئی وانٹڈ ٹو بیکم somebody else, لیکن جو میرا نفس تھا اس جنگ کے بعد کہتا الٹیمیٹلی میں نے ایک اچھا مسلمان بننا ہے اور اللہ تعالیٰ کے دین کا کام کرنا ہے. اینڈ آئی سیڈ سو اینڈ ایوریبڈی لافڈ کہ اس کو دیکھو, اس کی حرکتیں دیکھو, اس کے باتیں دیکھو. سو آئی سیڈ اٹ ان فرنٹ آف ایوری ون, بیکاز وہ میرے اندر سے ایک عجیب سی آواز آئی, اور اس نے ایک جنگ کو چھیڑ دیا. جو شیخ کے درس سے اس نے میرے اندر ایک نئی ایک بیٹل فیلڈ قائم کر دیا, جس میں میرا نفس دوسرے نفس سے لڑ رہا ہے. اور جب میں ایک دن یونیورسٹی جاتا اور میں ارادہ کرتا تھا ہر رات کو کہ میں کل سے نا آئی ٹون ڈاؤن, لیکن جب میں گیدرنگ میں جاتا اور دوستوں میں جاتا تو ایوری تھنگ واز دا سیم, کہ پیئر پریشر, اور آپ اس میں ایک زندگی گزار رہے ہوتے تو آپ اس میں کنٹرول نہیں کر سکتے, اینڈ یو کینٹ اسٹاپ. اور میری لائف میں ایسے مومنٹس بھی تھے جس میں میں مطلب اپنی فیمیل فرینڈس کے ساتھ بیٹھا ہوں, اور پچھلی رات کو میں نے کسی مولانا صاحب کا, اسپیشلی مولانا طارق جمیل حافظ اللہ کا درس سنا, اور ان کو میں سن کے میرا بڑا آنکھوں سے آنسو بہ رہے تھے اور میں بڑا توبہ کرتا تھا. طه ابن جلیل صاحب کی لائف سٹوری سن کر آپ کو بہت اچھی لگی ہوگی. اس طرح کی انٹرسٹنگ ویڈیوز آپ کے لیے لے کر حاضر ہوتا رہوں گا. ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں, مجھے دیجیے اجازت, اپنا رکھیے گا بہت سارا خیال, اللہ حافظ.